حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ایک ارشاد گرامی پر گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعے درجات کی بلندی اور اس میں کھانا کھلانا، نمبر 2 گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا، اس سے بھی انسان کا درجہ اللہ تعالی بلند کر دیتا۔ زبان سخت نہیں ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا ذانه ولا ينزع من شيء الا شأنه۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخش دیتی، خوبصورتی آ جاتی، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی۔ کتنا ہی خوبصورت انسان ہو اور زبان اس کی گندی ہو، بد اخلاق ہو، سخت ہو، رویہ اس کا اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کی خوبصورتی اس کی زبان اس کی خوبصورتی کو بھی بدصورتی بنا دیتی۔ کوشش کیجئے گفتگو میں نرم انداز اختیار کیجئے، زینت آ جائے گی، لوگ قریب ہو جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بغاوت ہی کرتا رہتا ہے، ساری زندگی کرتا رہتا ہے، اور پھر آخری لمحے اللہ سے ایک مرتبہ دل کی سچائی سے، نیت کے اخلاص سے کہہ دیتے یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دیتا۔ ان اللہ رفیق، اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، اس کی نرمیوں کی کیا کہنے۔ ساری زندگی گناہ کرتے رہو اور توفیق مل جائے مرنے سے پہلے ہر گناہ سے توبہ کرو، رب کہتا ہے پھر میں رب ہی کیا ہوا تیرے گناہوں کو اگر نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں۔ یحب الرفق، نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ معلم ہو، استاد ہو، معلمہ ہو، زبان کی سختی نہیں، ساس ہو، سسر ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، زبان کی سختی نہیں، دکاندار ہو، تاجر ہو، زبان میں، گفتگو میں نرم انداز اختیار کیجیے، نرمی پیدا کیجیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو اکھڑ مزاجی کی بنا پر عطا نہیں کرتا۔ نرم ہوگا تو رب کے سامنے جھکے گا، نرم ہوگا تو زبان سے اللہ سے معافی کی درخواست ہوگی، نرم ہوگا تو محفل نرم رہے گی، آگ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اگر یہ نرم ہے تو فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ
ما لا یعطی علی العنف، نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت اور اکھڑ مزاجی کی بنا پر عطا نہیں کرتا، اور نرمی کے علاوہ کسی اور بات پر اس قدر عطا ہی نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم ہے۔ نرمی سے اللہ کریم عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات کی بلندی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ گفتگو میں نرم انداز اختیار کی تھی۔ استاد ہے تو طلباء کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑیے، طلباء کے مزاج کو سمجھیے، طالبات کے مزاج کو سمجھیے، اور انہیں اپنے قریب کیجیے، نرمی اختیار کیجیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس شخص کو نرمی کی عادت سے محروم کر دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کلہ، ساری بھلائیاں سب سے محروم ہو جاتا ہے جو نرمی سے محروم کر دیا جائے۔ لوگ ڈرتے ہیں پاس بیٹھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہ گلے بڑھ جائے گا، کوئی بات ایسی ہو گئی تو مصیبت بن جائے گی، محفلی ساری ستیہ ناس ہو جائے گی۔ اس کے اکھڑ مزاج ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی گفتگو نہیں سنتے، پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ حق بات نہ کہی جائے، یہ ضرور یاد رکھیے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ نرمی اختیار کر رہا ہے تو رافضیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے جلوس میں ماتم کے دن 10 محرم کو انہیں جوس پلا رہا ہے، وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، اور یہ نرمی اختیار کرتے ہوئے ان سے بھائی چارہ رکھے ہوئے۔ نہیں، نرمی کا یہ معنی نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نرم کا معنی کیا ہے؟ اس طبیب کی طرح، ڈاکٹر کی طرح، کہ مریض اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو جسم پر پھوڑا نکل آیا، تو وہ اس پر دوائی کا لیپ کرتا ہے، ملم لگاتا ہے، مرہم رکھتا ہے، اور کہتا ہے پرسوں میرا آ جانا، پھر پٹی کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد اسے شفا مل جاتی ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اور اگر بڑھ جائے، کینسر ہو جائے، پھر وہی طبیب اس کو مرہم نہیں لگاتا بلکہ چیرا دے کر اس کی جڑیں اندر سے نکالتا ہے، تیزاب سے جلا دیتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نرمی کا یہ معنی نہیں کہ کینسر کو رہنے دیا جائے کہ ہاں بس تو پین کلر کھا لے، نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج کیا جائے، نرمی سے، پیار سے سمجھایا جائے، اور ایک وقت میں اس کا وہ بیماری وہ ختم کر دی جائے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مداحنت، جو آج امت کی اکثریت اس بیماری میں گرفتار ہے۔ مداحنت اختیار کرتے ہوئے قبر پرست کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ، رافضی کے ساتھ، ملحد کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستی کا پیمانہ اتنا عروج پر کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام لانے کی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ بھلا اسلام اور رافضی کا کیا تعلق ہے؟ مشرک اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ یہ مداحنت ہے جو آج امت کی اکثریت دعات نے اختیار کی ہوئی ہے۔ مداحنت کیا ہے؟ مداحنت سے بچنا کہ اللہ کے احکام کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے یا گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ پر قائم رہنے دینا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آج یہ بیماری عام ہے، حق بات کہیں گے چندہ نہیں ملے گا، حق بات کہیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، حق بات کہیں گے کیسے کام چلے گا، ووٹ کیسے ملیں گے، نوٹ کیسے ملیں گے، چودراہٹ کیسے ملے گی، سیاست میں اوپر کیسے آئیں گے۔ یہ ہے مداحنت
جو آج امت کی جماعتوں نے، اسلامی جماعتوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ کبھی وقت تھا اہل بدعت سے دور بھاگتے تھے۔ امام دارمی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دو شخص آئے، شاگرد کہتے ہیں دو شخص آئے اور امام دارمی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، ایک نے کہا مجھے قرآن تو پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پڑھاتا، نہیں میں پڑھاتا تجھے قرآن۔ دوسرے نے کہا اچھا چلو مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھا دیں، ایک حدیث سنا دیں۔ فرمایا تمہیں بھی نہیں پڑھا، اور کہا جاؤ یہاں سے میری مجلس سے، چلے جاؤ میرے مدرسے سے، اگر تم نہیں جاتے بضد ہو تو میں اپنی مسند سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ وہ چلے گئے۔ طلباء نے پوچھا کہ آج آپ نے عجیب بات کی ہے، آپ ہمیشہ ایک ایک کو پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، ساری زندگی گزر گئی۔ کہا یہ دونوں جو شخص ہیں آپ سے قرآن پڑھنے آئے تھے، آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے دونوں سے انکار کر دیے۔ فرمایا یہ بدعتی تھے، کل کو یہ بیان کریں گے ہم امام دارمی کے شاگرد ہیں، میرے حوالے سے سند بیان کی جائے گی کہ ہم نے حدیث امام دارمی سے پڑھی ہے، تو بدعتی کو سبق دینا بھی جائز نہیں۔ کہا اٹھ جاؤ ورنہ میں اپنی مسند چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو مداہنت سے بچیے لیکن نرمی اختیار کیجیے۔ زبان، الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہونا چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ، جیسے ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے خواب دیکھا، یہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، پریشان ہو گیا، لوگوں کو بلایا، ایک کو بلایا جی خواب کی تعبیر، کہا بتائیے۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت گر گئے، سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا خواب کی تعبیر تو بڑی خطرناک ہے، الفاظ کا چناؤ دیکھ، خواب کی تعبیر تو بڑی خطرناک۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی زندگی میں آپ کی ساری نسل مر جائے گی، سب فوت ہو جائیں۔ اس نے کہا لاؤ تلوار، صاف کرو اس کی گردن، میں تو جب مروں گا اس مولوی کو کیوں چھوڑوں، او قتل کر۔ پھر اس نے بندے دوڑائے اور پھر ایک کو پکڑ لائے۔ اس نے کہا جی خواب کی تعبیر ہے۔ اس نے کہا جی یہ بتا دیں کہ جی پوچھو۔ کہا میں نے دیکھا ہے خواب میں میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا واہ یہ تو بڑا عمدہ خواب ہے، اب دیکھیے گا ذرا، معنی ایک ہے۔ کہا یہ تو بڑا عمدہ خواب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتا اور پھولتا دیکھیں گے، نواسوں کو دیکھیں گے، پڑ پوتوں کو دیکھیں گے، لکڑ پوتوں کو، آپ کی نسل آپ کے سامنے رہے گی، آخر رہے گی، انہوں نے مرنا تو ہے ہی۔ الفاظ کا چناؤ خود، اس نے کہا دو اس کو اشرفیاں اور تول لو اس کو سونے کے اندر، دو اس کو انعام۔ یہ تعبیر بڑی زبردست، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہم کو یمن بھیجا اور فرمایا یسروا، آسانیاں پیدا کرنا، بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یسروا ولا تعسروا، مشکل میں نہ ڈالنا۔ ہمارے ہاتھوں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ کبھی ہم 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 سنت 4 فرض عشاء کے، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 17 رکعتیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جسوں کے پاس 4 فرض 2 سنتیں 1 وتر، 10 رکعتیں معاف، 7 باقی بچ گئی۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یسروا، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ولا تعسروا، مشکل میں نہ ڈالو۔ وہ ہمارے حافظ زبیر علی دئی رحمہ اللہ وقت کا محدث تھے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے، اپنے علاقے میں ایک مسجد بنائی، کام شروع ہو گیا تو رمضان جلدی آ گیا، جلدی مسجد رمضان کے قریب تیار ہوئی، تو لوگ اکثریت میں اہل السنہ میں سے تھے، اہل حدیث کم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تراویح 20 پڑھیں گے، تراویحاں 20 ہونی چاہیے۔ انہوں نے رمضان کے دن، یہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 20 پڑھا دیتے ہیں۔ ویسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 8 رکعتیں ہیں، 11 رکعتیں ہیں، 10 2 کر کے 10 رکعتیں اور 1 وتر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم سنی ہے 20 پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا جی 20 ہی پڑھا دیتے، کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے 20 پڑھائی، لیکن اپنے طریقے سے، آرام سے، سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، رکوع بڑے آرام سے، قیام بڑے آرام سے، سجدہ بڑے آرام سے، آسانیاں ہی آسانیاں۔ کہا 20 ہی پڑھا دیتے ہیں۔ 20 پڑھ کر جو گئے، رات کے 12 بج گئے۔
اگلے دن پھر نمازی اکٹھے کہنے لگے وہ کل آپ کہہ رہے تھے 8 رکعتیں بھی ہوتی ہیں حدیث میں، آج ذرا وہ پڑھا دیں، یسرو ولا تعسرو، مشکل میں کیوں ڈال؟ انہوں نے کہا جی 8 پڑھا، وہ 8 پڑھائی تو جلدی ختم ہو۔ اس نے کہا جی اسی حدیث پہ رمضان میں عمل کروائیں، ایک 20 والی جو ان سی حدیث ہے وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھاتے ہیں آرام آرام سے، یسرو۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، آسانیاں ہی آسانیاں۔ سردی آ رہی ہے، حدیث میں آتے ہیں جرابے پہناؤ اور اس پر پھر مسح کرو، فجر پہ غسل کر کے نہا دھو کے تیار ہو کے دفتر جاؤ، پھر ظہر عصر مغرب عشاء آرام سے مسح کر لو جرابوں کے اوپر۔ ادھر تنگیاں ہی تنگیاں، کہتے نہیں اس کے بغیر تو وضو ہی نہیں ہوتا، اتارو سخت سردی کے اندر۔ یسرو، فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ہمارے ہاں بڑی آسانیاں، تھکے ہوئے ہیں، بارش آ گئی ہے، روڈ خراب ہو رہے ہیں، چلو بھائی مغرب اور عشاء کٹھی پڑھا لو، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یسرو، ہم تو بانٹتے پھرتے ہیں آسانیاں، کوئی ہے جو ہم سے لے لے؟ بھائی وہاں تو نہیں، کٹھی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو ایک مسلح پر جماعت ہو جائے، اس مسلح پر دوسری جماعت جائز نہیں، اس مسجد میں جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں یسرو، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ شاہ جی نے نماز پڑھا دی ہے، لیٹ آئے ہو، وہاں پیچھے کھڑے ہو کر دوسری کرا لو، پھر تیسری کرا لو، پھر چوتھی جب آؤ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی آ جائے۔ وہ پچھلے دنوں ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی آپ کی مسجد میں ایک شیعہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یسرو، آسانیاں ہیں، جو مردی آ کر نماز پڑھے اس نے نماز پڑھنی ہے نا، آئے گا، سنے گا، بیٹھے گا، کوئی دل میں بات اترے گی تو سیدھا ہو جائے گا، اسے باہر سے ہی ڈنڈا لے کے نکال دو کہ تو مسجد میں نہیں ہے۔ وہ ایک میاں چنو میں ایک جماعت پیدا ہوئی، ہم اسے باقاعدہ ملنے گئے، وہ تالا لگا کر نماز پڑھتے تھے۔ ہم گئے ان سے ملنے، یہ کون سی جماعت؟ نماز وہ سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، سینے پر ہاتھ باندھے آمین، لیکن تالا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جی مشرک پیچھے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ واہ سبحان اللہ، پھر تمہارے ساتھ ملے گا کون جب تم تالا لگا کر نماز پڑھو گے؟ ایک اور کے پاس ہم گئے، بہاولپور میں جماعت المسلمین نکلی، چلو بھئی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، وہ امام تھا، اس نے جو ان مائک پکڑا، کہنے لگا ہم اہل حدیث تھے، کہنے لگا آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ تکبیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں سبحان اللہ، کیا کیا رنگ ہے۔ یسرو، فرمایا آسانیاں کرو، آسانیاں کرو۔ سردی کا موسم ہے، ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھ لو، سخت گرمی پڑی ہوئی ہے، ٹوپی اتار کر ننگے سر نماز پڑھ لو، کتنی آسانی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں۔ یسرو، فرمایا ولا تعسرو، مشکل میں نہ ڈال۔ مشکل کتنی ہے دیکھ لو آپ، 3 طلاقیں دے حنفی تو پھر اوئے ہوئے مشکل میں پڑا ہوتا ہے۔ اب غصے میں کہہ تو دیا طلاق طلاق طلاق، اب بھاگتا پھرتا ہے زیدی صاحب کو تلاش کر، لے کر آؤ فتویٰ۔ کیوں جی تمہارے نزدیک 3 ایک ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں جب طلاق ایک ہوتی ہے تو نماز بھی ایک ہی ہوتی ہے، نماز بھی صحیح کر لے۔ کہتے نا یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ بھائی غصے میں تو نے تسبیح پڑھتی ہے نا 3000 کی، وہ ایک ہے، الطلاق مرتان، طلاق تو ہیں 2 مرتبہ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر بندہ بن کے رکھ یا بندہ بن کے چھوڑ دے، احسان کر کر۔ یسروا ولا تعسروا، مشکل میں نہ ڈالو امت کو، مشکل نہ کرو ان کے لیے کہ نہ ایسے ہوگا تو اب حلالہ ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی حلالہ کیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ غیرت مند آدمی اپنی بیوی ایک رات کے لیے دوسرے کے نکاح میں دے، صبح اس سے طلاق۔ وہ ہمارے قاری صاحب تھے نا، چودھری عبدالحمید صاحب جانتے، قاری تاج محمد صاحب، نیشنل لیول کا قاری تھے، بہت بڑے۔ وہ ہمارے علاقے کے ایک شیخ صاحب تھے، وہ بڑا غصے والا پڑوسی بھی ہمارا ہی تھا، ہر وقت طلاق۔ ایک دن دے ہی دی طلاق، تم تینوں طلاق دے سا دے، طلاق طلاق۔ اور شام ہوئی، اوہ بیوی تو فارغ ہو گئی، کل آئی جب ٹھکانے۔ تو قاری تاج محمد کیونکہ سب کئی استاد تھے علاقے کے، تو کہا جی قاری صاحب آپ ہی حلالہ نکال دیں اس کا۔ انہوں نے نکاح کرا دیا، اس کا نکاح کرا دیا۔ صبح تیار شیار ہو کے رومال شمال باندھ کے کہا جی میری بیوی، کہ تیری بیوی میرے پاس کیا کرنے آئی؟ اگر بیوی تیری ہے تو میرے پاس کیا کرنی ہے؟ جو میری ہے میں تجھے کیوں دوں؟ وہ شہر کٹھا ہو گیا، وہ ایک ہی بات کرتے تھے۔ اس نے کہا دیکھو عقل مندو،
اگر بیوی اس کی ہے تو میرے پاس کیا لینے آئی؟ بیوی کی اور خاوند کی رات کو ہو گئی طے کہ اب میں اس پاگل کے پاس نہیں جاتی، تیرے پاس ہی ٹھیک، کیوں مشکل میں ڈال؟ اس نے کہا بیوی میری ہے تو میں طلاق تیرے کہنے پر کیوں دوں؟ یسروا ولا تعسروا، فرمایا وبشروا، خوشخبریاں دینا، نماز پڑھو گے درجات کی بلندیاں ہوں گی، کھانا کھلاؤ گے درجے بڑھ جائیں گے، بشروا، خوشخبریاں دینا، شرک نہیں کرو گے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جنت کا ضرور مالک بنا دیا جائے گا۔ بشروا، خوشخبریاں دو قوم کو، خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرت نہ ڈال، نفرت نہ ڈالنا، نہ اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے نفرتیں نہ ڈالنا، بھائی ہے تو بھائی سے پیار، بہن ہے تو بہن سے پیار، بیوی ہے تو بیوی سے پیار، ماں ہے تو ماں سے پیار، نفرتیں کس چیز کی؟ گھر ایک ہے، یونٹ ایک ہے، ایسے کام نہ کرنا۔ وہ ایک صحابی نے عشاء کی نماز میں لمبی تلاوت شروع کی نا، دوسرے نے چھوڑ کے وہ گیا نماز الگ پڑھ لی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ جی ہم سارا دن کاروبار کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں عشاء میں، اتنا لمبا نہیں، آپ نے امام کو بلا ادھر آ جاؤ، کہا نفرتیں نہ ڈالو، مشکلیں نہ ڈالو۔ پھر فرمایا نماز عشاء میں والضحیٰ پڑھ لیا کر، واللیل اذا یغشیٰ پڑھ لیا کر، الم نشرح پڑھ لیا، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ، کیوں ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے؟ تو فرمایا ولا تنفروا، نفرت نہ دلانا، نفرتیں نہ دلانا، اور وتطاوعا ولا تختلفا، آفس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ ہم تو اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، چھوڑ دو اپنے اپنے پیروں فقیروں درویشوں کو، سیدوں کو، گدی نشینوں کو، سجادہ نشینوں کو، آستانوں کو، سب کو چھوڑو اور رب کے در پر آ جاؤ، رب کے در پر۔ اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہوگی کہ سب دنیا کے لوگوں کو چھوڑو اور اس دنیا کے مالک بادشاہ اللہ کے در پر آ جاؤ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ۔ ہم تو دعوت یہی دیتے ہیں، اختلاف نہ کرو کہ تم نے اپنے بندوں کو خدا بنا رکھا، ان کے پیچھے چل پڑے ہو۔ یاد رکھو وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اختلاف نہ کرو، اختلاف تو تم نے کیا ہے، نبی کو چھوڑ کر پیروں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے، نانگے شاہ کے پیچھے، کدو شاہ کے پیچھے، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے۔ ہم تو ایک اللہ کی دعوت دیتے، آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ اکیلا ہے، سب کچھ کرنے والا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، رب الناس ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اولاد بخش ہے، صحت بخش ہے، ہر شے وہی دیتا۔ ہم تو اختلاف نہیں کرتے، بھئی جس نے پیدا کیا، بنایا، ماں کے پیٹ میں کھلایا، باہر نکال کر تیرے ماں کی دودھ، ماں کی چھاتیوں میں تیرے خوراک کا بندوبست کیا، اب جوان ہونے کے بعد تو کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا، پھر کون دے گا؟ اختلاف تو تم نے کیا کہ رب کے گھر کو چھوڑ کر مردوں کی قبروں پر بھاگ گئے، اختلاف تم نے کیا، نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں بزرگ نے یوں فرمایا۔ بھائی بزرگوں نے صحیح فرمایا جو فرمایا، کیا نبی سے بڑا بزرگ ہے؟ اختلاف نہ کرو، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا، بے شک اللہ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ دیکھو نہیں بھائی، حج کا موقع ہے، ایک آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بال کٹوا دیے اور ہاں یہ قربانی بعد میں، اور میں لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جاؤ، میں کوئی مشکلیں بانٹنے تھوڑا آیا ہوں۔ دوسرا آیا میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور بال اب رہ گئے، اور میں جاؤ بال کٹوا لو، لا حرج، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کتنی آسانی ہے۔ اور وہاں جا کر وہ پوچھ شافی حج کیسے ہوگا، حنفی حج کیسے ہوگا، وہ آسانیاں ہے، مشکلات میں کیوں ڈالتے ہو؟ یہ پوچھا کرو محمدی حج کیسے ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، میں کوئی مشکلات میں ڈالنے کے لیے تھوڑا آیا، سختی کرنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، بلکہ مجھے تو ولیکن بعثنی معلما میسرا، مجھے تو لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا اور تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔
کمال نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی آسان، ایک شخص نے آ کر آپ کو چادر دی، آپ نے اوڑھ لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ہی دے دیں، اور آپ کو ضرورت بھی تھی، آپ کو ضرورت بھی تھی. آپ کہنے لگے ٹھہر جاؤ. وہ بیٹھا رہا، آپ اندر گئے، اتاری، کہا یہ لو بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا لاؤ. آپ جب تشریف لے گئے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی، تو نے پھر مانگ لی. اس نے کہا میں کوئی ویسے مانگ لی ہے، میں اس کو کفن بناؤں گا. محبت اور پیار دیکھ، میں اسے کفن بناؤں گا، شاید مجھے اس کے ذریعے سے کوئی آسانیاں ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر تو آسانیاں بانٹنے والے، اللہ اکبر، تعلیم دینے والے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کے اوپر آیا؟ دیکھو، احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آیا آپ کے اوپر؟ آپ کہنے لگے عائشہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں دی گئی، ہمیں تھوڑی سی دی جائے نا، کہتے ہیں کھلو جا بے وضوئی نماز پڑھا سا، تھوڑا سا کچھ کہہ دیا جائے. اور جو ممبر پر بیٹھتا ہے، نبی کے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، جو نبی کے مصلی کا وارث ہے، وہ کتنا سخت ہے، او ہو، اس کی طبیعت کتنی کڑوی ہے. مسئلہ نہیں پوچھنا، ہمیں لڑ پڑے گا، لڑ پڑے گا. اور پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، اور آپ فرما رہے ہیں بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں عائشہ، تیری قوم نے بڑا ستایا. سب سے زیادہ اذیت ناک وہ دن تھا جب میں طائف کے میدان میں گیا تھا، طائف کے سرداروں سے جا کر ملا تھا، طائف کے سرداروں سے. اور جب میں ابن عبد یا لیل بن عبد، یہ ایک ہی باپ کے 4 بیٹے تھے، چاروں ہی سردار تھے، انہیں جا کر کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ دعوت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. لا الہ، آج ہی کسی مسلمان کو آپ کہہ دو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ گولڈے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، دیکھو کیسے گردن اتارنے کے تیار ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ حرم وہاں کی بات ہے، وہ کہا عرفات کی، عرفات میں دنیا جمع تھی، تو شیخ نے خطبہ دیا، اس کا ترجمہ کیا ایک شیخ نے، وہیں پر میں بھی موجود. ترجمہ یہ تھا کہ یہ علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا. وہیں عرفات میں لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ٹھہر، یہ کہاں کا ہے بھی؟ وہ نہیں، وہ باپا ہی تو سب کچھ کرتا ہے جس نے حج کروا دیا ہمیں. یہ بڑی کڑوی دعوت ہے، توحید کا پیغام. اور میں نے جا کر کہا ابن عبد کو لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس نے کہا نہ، اگر تو سچا نبی ہے میں تیرے سے بات ہی نہیں کرتا. کیوں؟ عذاب آ جائے گا، آ جائے گا. دوسرے کو، تیسرے کو، 10 دن آپ وہاں پر رہے، 10 دن ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بندہ بھی. اور آپ نرمی دیکھیں، جو میرا آج کا یہ درجات کی بلندی میں گفتگو میں نرم انداز ہونا چاہیے. آپ وہاں سے رجیدہ ہو کر چل پڑے، کہتے اتنی تکلیف تھی نا، اتنی تکلیف، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. ہائے ہائے. چلا تو انہوں نے کیا کیا، لڑکے جمع کر کے آپ کی ایڑیوں پر پتھر مروانے شروع کر دیے. ایک غلام ہی ساتھ تھا نا، زید، اور وہ آپ کو بچا رہا ہے. کتنا بچائے گا؟ 2 لائنوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. کس کو؟ محمد الرسول اللہ. ہم تو کہہ دیں جی توحید بیان کریں گے تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، اپنا اپنا دین. نہ، نرمی کا یہ معنی نہیں ہے. نبی سے نرم اور زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ ذرا سن لیں یہ واقعہ اور بات ختم کرتے ہیں. لہو لہان کر دیا آپ کو. آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، قرن ثعالب کے پاس. اور وہ کس کا باغ تھا؟ عتبہ کا، ان کا، وہ بھی دشمن. جب نبی کی انہوں نے یہ حالت دیکھی تو دل کچھ نرم ہوا، تو نوکر کو کہا، وہ عیسائی تھا، کہ یہ کھجور، یہ لے جا انگور اور اس شخص کو دے دے، اس شخص کو دے دے. آپ نے جب لیے تو پہلا کلمہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. وہ کہنے لگا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہاں تو لوگ نہیں پڑھتے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں عیسائی ہوں. کہا یونس علیہ السلام کو ماننے والے. کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ میرا بھائی تھا، میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی ہوں.
اوئے دیکھو اتنی حالت میں بھی توحید کی دعوت پیغام کہ وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی. پھر ایسے دیکھا تو آسمان پر بادل آ گئے, اس میں دیکھا تو جبریل امین ہے. دیکھو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی بھیجا ہے ساتھ. اس نے بھی کہا السلام علیکم مجھے رب نے بھیجا ہے, اگر آپ اجازت دیں جو بدسلوکی انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے میں یہ دونوں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں, کچل کر رکھ دیتا ہوں, ایک بندہ نہیں بچے گا. نرمی دیکھو نبی کی. ہم کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں, پتھر ہو جاتے ہیں. کوئی گالیاں دے تو مولوی جب تک آگے سے 4 گالیاں نہ دے لے کہتے ہیں میں تجھ سے کوئی کم ہوں, تیرا مقام اور حیثیت کیا ہے, تو مصلی کا امام ہے, نبی کا وارث ہے. کہنے لگے پلٹ جا پلٹ جا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسی لڑکے پیدا ہوں گے, ایسی قوم پیدا ہوگی, اولاد ہوگی ان کی جو کہیں گے اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی. کوئی ہے نرمی, اس سے بڑی نرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ بندہ کہے کچل کر ہی رکھ دو اس کو, ایک نہ مشرک بچے, سارے کے سارے پتھروں کے نیچے آ جائیں, میں جا کر مکے میں پھر دعوت دے لوں گا. اور میں نا یہ کام نہیں کرنا. اور فرشتے پلٹ جا, مجھے امید ہے اللہ سے ایک وقت آئے گا انہی کی اولادیں جو کہیں گی لا الہ الا اللہ.